سہیل عبد الناصر صاحب بڑے صحافی نہیں، بڑے انسان تھے، بڑی محبت کرنے والے دوست اور بھائی تھے. بھی چھوٹے بیٹے نے جب ان کے بارے میں بات کی ہے، سچی بات ہے میری اپنی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے. مجھے ایسے فیل ہو رہا تھا کہ جیسے عبداللہ کے روپ میں سہیل بھائی خود بات چیت کر رہے ہو. وہی لہجہ، وہی سہیل بھائی کی کاپی عبداللہ کی شکل میں ہم لوگ آج دیکھ رہے تھے. اللہ تعالیٰ انہیں زندگی کی خوشی نصیب فرمائے اور زندگی کے ہر موڑ میں کامیابی عطا فرمائے. سہیل بھائی سے ہم نے صحافت میں بہت کچھ سیکھا. انہوں نے ہماری بڑے محبت سے، بڑے پیار سے، بڑی شفقت سے رہنمائی بھی فرماتے تھے. جب بھی ہم نے انہیں خبر کے بارے میں پوچھا، انہوں نے اپنا کام کاج چھوڑ کے ہماری خبر بنائی، ہماری خبر کی اصلاح بھی کی. ان کی یادیں اور ان کے بچے اب ہمارا اثاثہ ہیں. اور ہم حاجی نوازر صاحب کو اس بات کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے حاجی صاحب ہمیشہ اپنے دوستوں کو، اپنے چاہنے والوں کو یاد رکھتے ہیں. سہیل بھائی کی آج دوسری برسی ہے، تیسری برسی ہے، اور حاجی صاحب نے تسلسل کے ساتھ نہ صرف تعلیمی ریفرنس رکھتے ہیں بلکہ اپنی نجی محفلوں میں، اجتماعی محفلوں میں بھی جہاں بھی ملتے ہیں، شاید بھی ایسا دن ہو کہ حاجی صاحب نے سہیل صاحب کا نام نہ لیا ہو. سہیل بھائی بظاہر تو وہ اپنے رب کے پاس چلے گئے، ہر آدمی نے جانا ہے، لیکن وہ ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دلوں میں اب بھی زندہ ہیں اور انشاءاللہ زندہ رہیں گے. ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت انہیں جنت فردوس میں اعلیٰ اور رحمت عطا فرمائے، اور ان کے بچوں کو اور ہماری بھابھی کو صبر جمیل عطا فرمائے. ان کے بچوں کو اب دنیا کی ہر کامیابی اور ترقی عطا فرمائے. وما علیہ کیسر شاہ صاحب نے کہ جن پہلوؤں کا ذکر کیا ہے، یقیناً وہ ایک بڑے اچھے بڑے اور ہمارے رہنما تھے. حاجی نواز رضا صاحب نے یہ ریفرنس جو ہے ان کو یاد کرنے کے لیے رکھا. اس جہاں سے جانے والے تو چلے جاتے ہیں، لیکن ان کو اس طرح کے ریفرنس جو ہیں یہ زندہ رکھتے ہیں. اس لیے زندہ رکھتے ہیں کہ ان کے جو زندہ کارنامے ہوتے ہیں ان کا ذکر کیا جاتا ہے اور وہی انسان کو زندہ رکھتے ہیں. تو حاجی صاحب کے ہم سب مشہور ہیں، انہوں نے یہ ریفرنس بھی رکھا. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. حاجی نواز رضا صاحب ہمارے صدر ہیں پی ایف یو جے دستور کے. ان سے گزارش کروں گا کہ آپ کے وہ ایک درینہ ساتھی تھے، آپ کے ساتھ ایک لمبا عرصہ انہوں نے زندگی کا گزارا، صحافت میں بھی، نجی دور بھی. تو ہمیں ان کے بارے میں بتائیں کہ سہیل ناصر صاحب کا قومی سطح پر اور مقامی سطح پر جو صحافت کے لیے کردار تھا وہ کیسا تھا؟ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میری اور شاہ صاحب کی اور رشید ملک صاحب کی درخواست پہ سہیل عبد الناصر صاحب کی تیسری برسی پر ہم اکٹھے ہوئے ہیں. ایکچولی تو برسیوں کی مارچ کے مہینے میں تھی، رمضان شروع ہو گیا تھا، تو پھر رمضان کا مہینے میں ہم نہیں چاہتے تھے کہ کریں. پھر تھوڑا سا یہ ملکی حالات ایسے تھے، تھوڑا سا آگے چلا گیا. لیکن چونکہ یہ ڈیو تھی، ہم نے کہا کہ ہمیں گیٹ ٹوگیدر بھی ہوگی. اور تھوڑا سا ایک بات یہ ہے کہ ایک لحاظ سے کچھ ہمارے دوستوں کو معلوم بھی ہوگا کہ سہیل عبد الناصر جو 50-55 سال کی عمر میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، وہ ایک انسٹیٹیوشن تھا. آپ یقین جانیں، اگرچہ میں ان کا سینئر تھا
اور میں ان کا انچارج تھا, سب کچھ تھا ہمارے درمیان. جو انچارج کا اور ماتحت کا ریلیشن ہوتا ہے اس میں بعض اوقات, جیسے یہاں پر اس نے سجاد حیدر نے کہا کہ میں بڑا سخت گیر قسم کا چیف رپورٹر رہا ہوں, لیکن میں نے کسی کو ماس وائے ایک آدمی کے علاوہ کسی کو نقصان نہیں پہنچایا. اور ماس وائے اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ اس نے میرے بارے میں کچھ لکھ کر بھیجا, پھر میں نے جواب پر جب لکھا تو اس کی ٹرمینیشن ہو گئی. بات یہ کہ سہیل عبد الناصر صاحب واقعتاً ایک پڑھے لکھے اور ایسے اگر اٹک جاتا تھا کہیں کوئی چیز پوچھنا چاہتا تھا, اردو ادب کی بھی کوئی کالم لکھتے لکھتے کوئی چیز مجھے کوئی تھوڑی سی جھنجھلاہٹ ہوئی تو میں نے ان سے پوچھتا تھا. آپ یقین جانیں کہ اب اس پورے شہر میں 2-4 اور بھی اخبار نویس بڑے سینئر موجود ہیں, لیکن مجھے اس پائے کا آدمی نہیں ملتا. میں زندگی میں سعود سیر صاحب کا بھی ذکر کروں گا کہ سعود سیر صاحب بھی اتنے بڑے پائے کے لیڈر, جرنلسٹ لیڈر بھی تھے اور جرنلسٹ تھے کہ ان کی وہی معلومات ماضی کے حوالے سے بھی اور علم کے لحاظ سے بھی بہت زیادہ تھی. بے پناہ پڑھا کرتے تھے وہ بھی. کوئی اخبار نویس اگر یہ سمجھتا ہے آج اس زمانے میں کہ بغیر پڑھے لکھے اور بغیر مطالعے کے وہ کوئی بڑا اخبار نویس بن گیا ہے, یہ ممکن نہیں ہے. اور وہ بھی پڑھتے تھے, کتابیں پڑھتے تھے, ہم ایک دوسرے کو کتابوں کا ریفرنس بھی دیتے تھے. فلاں کتاب آپ پڑھیں ایسٹ پاکستان کے بارے میں, فلاں چیزیں موجود ہیں, امریکہ کے بارے میں فلاں چیزیں موجود ہیں. سہیل عبد الناصر صاحب غیر ملکی فیلوشپ پہ بھی گئے ہیں, اور ایک ایسا دورہ بھی ہمارا تھا کہ میں بھی سن 2000 میں امریکہ تھا, میں اپنے ذاتی خرچ پہ گیا ہوا تھا, لیکن سہیل عبد الناصر صاحب فیلوشپ پہ گئے تھے. ہم نیو یارک میں ایک ایسا ہمارا پوائنٹ آیا کہ ہم ایک بازار, ایک ہوٹل میں ایک ہمارا کھٹا کھانا ہوا, اور پھر ایک جگہ پر ہمارے آزاد میں دعوت بھی ہوئی. تو ہم وہاں پر چودھری صاحب تھے ہمارے فرق عطا کے بڑے بھائی, تو انہوں نے ہمارے آزاد میں ایک بہت بڑی دعوت کا اہتمام کیا. پھر دیکھنا یہ ہے, پھر ہم لندن میں جب اکٹھے آئے تو وہ جس فلائٹ سے وہ لندن میں آئے ہوئے تھے تو وہیں پر ہمارا پھر وہاں کٹ ہو گیا ہے اسی وزٹ میں. پھر وہاں سے جب ہم اکٹھے اپنے اپنے روٹ, چونکہ فلائٹس اپنی تھی, پروگرام اپنے تھے, تو وہاں پر بھی اصغر شاد مرحوم سے ہماری ملاقات ہوئی. پھر جب ہم اسلام آباد ایئرپورٹ پر پہنچے تو میں نے کہا یہ بھی اس سے اتفاق ہے کہ آپ دوسری فلائٹ سے نکل رہے ہیں, میں اس فلائٹ سے آ رہا ہوں. ہمارا ایک درمیان میں بڑا تعلق اس لحاظ سے بھی تھا, نظریاتی لحاظ سے بھی ہماری بڑی دوستی تھی, اور اس لحاظ سے ایک صاف ستھرے شخصیت کے مالک بھی تھے, اور ایک دوسرے کے ساتھ ہم نوٹس بھی ٹیلی کیا کرتے تھے. ہم ایک دوسرے سے پوچھتے بھی تھے. ڈیفنس کی بیٹ کے بارے میں یہ بات سے ذکر ہوا ہے کہ ایک وقت آیا کہ جاوید صدیق صاحب کو نوائے وقت سے فراغت ہو گئی, تو ان کی جگہ جب یہاں بیٹیں کسی رپورٹر کی تقسیم ہوتی ہیں تو وہ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی آدمی سطحی معلومات نہیں ہوتی تھی. تو وہ چلے گئے. میں نے ان کے کئی دوستوں کو بھی یہاں آگاہ کیا تھا. ہر آدمی کی اپنی بھی مصروفیات ہوتی ہے, لیکن بہرحال چونکہ گرمی آج کل بہت زیادہ ہو گئی ہے, آج کل بڑھ گئی ہے, اور کچھ ہمارے فنکشن پہ اثر انداز یہ بھی ساتھ بھی آس پاس جو میلہ لگا ہوا ہے, یہ وہ چونکہ مریم اور زیب صاحب آئی ہوئی ہیں, انہوں نے کئی لوگ حاضری لگانے کے لیے بھی آئے ہوئے ہیں یہاں بڑے, تو اس سے تھوڑا سا فرق بھی پڑ جاتا ہے, متاثر ہو جاتا ہے آدمی کا. ہمارا ویسے بھی پروگرام یہ تھا کہ 25-30 آدمی یہاں ہوں گے, اس سے زیادہ نہ. میں بالخصوص APP یونین کا اور سارے دوستوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج کے پارٹیسپیشن جو ہے بڑی زوردار کی, اور خاص طور پر سید فرزند علی کا بھی یہاں اسلام آباد آئے, اور باقی جو ہمارے احباب ہیں ان بچوں کو بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ انہوں نے ٹائم دیا. تو بہرحال دنیا سے وہ سب نے کہا, سب نے جانا ہے, لیکن اگر کسی کا کوئی اچھے نام سے یاد کریں اور اچھا نام ان کا موجود ہے, اور میں بہت سی باتیں شاید میرے ذہن میں ایسے اتر بھی جائیں, یاد نہیں رہتی, یہ بھی آپ سمجھیں کہ وہ آدمی پابند صوم صلات بھی تھے اور مذہب کے بارے میں بھی معلومات رکھتے تھے. میں بعض اوقات کئی باتیں ان سے ہوتی تھی تو وہ پوچھتا تھا تو وہ گائیڈ کرتے تھے کہ یار اس کا مطلب یہ ہے,
उनके वालिद मोहतरम जो थे वो बड़े आलिम दीन थे और वो काजी कहलाते थे अपने इलाके में, और वहाँ उनकी मतलब इज्जत और तौकीर थी बड़ी। और उसके बाद और उनके जो बाकी भाई हैं वो भी इसी तरह, उनका काजी अब्दुल कदूस साहब और ये सारे लोग, वो एक लिहाज से कभी नहीं लिखते थे अपने साथ काजी लिखे हैं, कभी को फलाना लिखे, वो सिर्फ सुहेल अब्दुल नासिर लिखते थे, बल्कि हम उनको सुहेल ए नासिर लिखते थे कि आधा नाम भी लिखते थे बीच में से। वो एक लिहाज से मैं समझता हूँ कि आज के नौजवान जो जर्नलिस्ट आते हैं, जो सिर्फ दिन में कोई बीपर दे दिया और कोई खबर लिखवा दी और कोई दे के फारा हो गया, उनके लिए वो एक बड़ा इंस्टीट्यूशन थे, उनके लिए एक बड़ी वो एक गाइडिंग फोर्स थे। इस लिहाज से मैं आपका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। हम एक गेट टुगेदर भी हुई, काफ़ी दिन हो गया, हम इलेक्शन के बाद भी इकट्ठे नहीं हुए, हम ये इकट्ठे हुए हैं। इंशाअल्लाह ताला अभी डॉक्टर इक्यू खान की अब योम तकबीर में करना चाहते थे, उनकी बेटी यहाँ है नहीं है। मैंने पहले भी जब फ़ोन किया था, जब वो थे तो उन्होंने कहा मैं जा रही हूँ बाहर, जब वो आ जाएगी हम आपको यहाँ मिलाएंगे। डारा करते करते कि मैंने उनकी डेथ हो गई, तो जाते जाते वो लिख कर चले गए कि मैंने फलां का कर्ज देना है। मैंने बड़ी कोशिश की कि उनकी बेवा ना लें, लेकिन वो खुदार होते उनका ये कर्ज है, तो मैं कर्ज के मामले में नहीं कह सकती कि उनको मैं छोड़ दूं। तो एक लिहाज से वो आप देखें कि वो आदमी जिंदगी में आखिरी लम्हात में भी था, तो याद था कि मैंने फलां आदमी के पैसे देने हैं। साफ सुथरा आदमी था, कभी उस पर कोई रिश्वत का इल्ज़ाम नहीं है, कभी उसका ये इल्ज़ाम नहीं था कि जनाब लोगों को ब्लैकमेल करता है। लेकिन एक बात ये तो मुझे से कहा ना कि मैं उनको कहता था सुहेल साहब तुझे खबर इतनी बना दो कि पैनी कटरी ना जाए। वो मुख्तसर खबर बनाने में वो भी यदतुल्ला रखते थे, वरना रिपोर्टर का काम होता है कि खबर जो है जितनी लंबी बनाए ताकि बड़ी खबर बने, लेकिन वो कोशिश करते यार इसमें यही चीज़ निकलती है और कोई नहीं है। मैं भी सुहेल साहब आप भी खबर बनाते हैं ताकि कम से कम काम करना पड़े और मुख्तसर ही खबर बना के चले जाएं। मैं वाहिद वो रिपोर्टर थे वो मेरे थे कि जिनको मैं कुछ कहते हुए डरता था, लेकिन क्या मैं फिर भी डरता था, मेरे से नाराज भी हो जाते थे। हम 3-3 महीने 4-4 महीने नाराज भी रहे। नाराजगी की ये वजह नहीं होती, नाराजगी मेरी सख्त गिरी की वजह से होती थी। मैं पूछता था आप आए नहीं, आज आप किधर गायब हो गए हैं, फलान हो गए ये, तो कहते थे कि आप मुझे ये बताएं आप खुद पूछना चाहते हैं या एडिटर पूछना चाहते हैं। पूछना तो मैं चाहता था, लेकिन बार वो फिर हमारे दरमियान चूँकि तलकात का लेवल ऐसा था कि ये दफ्तरी उमूर तो होते रहते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि सुहेल अब्दुल नासिर ये एक लिहाज से वर्कशॉप इसलिए है कि आज के जर्नलिस्ट को मालूम होना चाहिए यार कोई लोग ऐसे थे जो चले गए, जिन्होंने उन्होंने एक बहुत खूबसूरत आर्टिकल लिखा अफगानिस्तान की जंग के बारे में, और मुझे अफसोस है कि उस वक्त के एडिटर ने उनके आर्टिकल में रिकॉग्नाइज नहीं किया। वो इतना अच्छा आर्टिकल था कि उनको ये शक हुआ कि शायद कहीं से उन्होंने नकल करके दे दिया होगा। तो उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा लोग लिखते रहते हैं, लोग इधर से ले लेते हैं। उन्होंने कहा कि ये मैंने नाम दुनिया के बड़े नामवर अखबार उसमें छपा है। फिर वो फॉरेन से जो आते थे क्या यहाँ पर लोग उनको एंटरटेन भी करते रहते थे, और फिर जर्मनी में गालबन कोई अखबार था किस्मत में भी वो लिखते रहे, दुनिया भर के अखबारों में लिखते रहे। जब वो वॉइस ऑफ अमेरिका गए तो वॉइस ऑफ अमेरिका ने कहा किया था, हर आदमी की अपनी अपनी मसरूफियात होती है, लेकिन बहरहाल चूँकि गर्मी आजकल बहुत ज़्यादा हो गई है, तो बढ़ गई है, और कुछ हमारे फंक्शन पे असरअंदाज ये भी साथ भी आसपास जो मेला लगा हुआ है, ये वो चूँकि मरियम और ज़ेब साहब आई हुई हैं, उन्होंने कई लोग हावी दिखाने के लिए भी आए हुए हैं यहाँ बड़े, तो उससे थोड़ा सा फ़र्क भी पड़ जाता है, मुतासर हो जाता है आदमी का। हमारा वैसे भी प्रोग्राम ये था कि 25-30 आदमी यहाँ होंगे, इससे ज़्यादा ना। मैं बिलखसूस APP यूनियन का और सारे दोस्तों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज के पार्टिसिपेशन जो है बड़ी ज़ोरदार की, और ख़ास तौर पर सैयद फरजंद अली का भी यहाँ इस्लामाबाद आए, और बाकी जो हमारे अहबाब हैं बच्चों को भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ
کہ یہ انہوں نے ٹائم دیا. تو بہرحال دنیا سے وہ سب نے کہا سب نے جانا ہے, لیکن اگر کسی کا کوئی اچھے نام سے یاد کر رہے ہیں اور اچھا نام ان کا موجود ہے, اور میں بہت سی باتیں شاید میرے ذہن میں سے اتر بھی جائیں, یاد نہیں رہتی, یہ بھی آپ سمجھیں کہ وہ آدمی پابند صوم و صلات بھی تھے اور مذہب کے بارے میں بھی معلومات رکھتے تھے. میں بعض اوقات کئی باتیں ان سے ہوتی تھی تو وہ پوچھتا تھا تو وہ گائیڈ کرتے تھے کہ یار اس کا مطلب یہ ہے. ان کے والد محترم جو تھے وہ بڑے عالم دین تھے اور وہ قاضی کہلاتے تھے اپنے علاقے میں, اور وہاں ان کی مطلب عزت و توقیر تھی بڑی. اور اس کے بعد ان کے جو باقی بھائی ہیں وہ بھی اسی طرح, ان کا قاضی عبدالقدوس صاحب اور یہ سارے لوگ وہ ایک لحاظ سے کبھی نہیں لکھتے تھے اپنے ساتھ قاضی لکھیں, کبھی کو فلانا لکھیں, وہ صرف سہیل عبد الناصر لکھتے تھے, بلکہ ہم ان کو سہیل اے ناصر لکھتے تھے کہ آدھا نام بھی لکھتے تھے بیچ میں سے. وہ ایک لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ آج کے نوجوان جو جرنلسٹ آتے ہیں جو صرف دن میں کوئی بیپر دے دیا اور کوئی خبر لکھوا دی اور کوئی دے کے فارغ ہو گیا, ان کے لیے وہ ایک بڑا انسٹیٹیوشن تھے, ان کے لیے ایک بڑی وہ ایک گائیڈنگ فورس تھے. اس لحاظ سے میں آپ کا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ہم ایک گیٹ ٹو گیدر بھی ہوئی, کافی دن ہو گیا, ہم الیکشن کے بعد بھی اکٹھے نہیں ہوئے, ہم یہ اکٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. ابھی ڈاکٹر ایکیوب خان کی اب یوم تکبیر میں کرنا چاہتے تھے, ان کی بیٹی یہاں ہے نہیں ہے. میں نے پہلے بھی جب فون کیا تھا جب وہ تھے تو انہوں نے کہا میں جا رہی ہوں باہر, جب وہ آ جائے گی ہم آپ کو یہاں ملائیں گے. تو ان لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے. ہم آخری میں بات کرنا چاہتا ہوں جو بتایا طارق سمیر نے بھی, اور اتنی بڑی خبر جو تھی کہ کل صبح ایٹمی دھماکے ہو رہے ہیں, میرے ذہن میں ذرا سا بھی فطور ہوتا تو میں کہتا جی کہ میں اکیلے ہی جاتا ہوں, ڈاکٹر ایکیوب خان کے پاس بلایا ہے, دوسرے آدمی کو نظر انداز کر دیں. فاروق صاحب ابھی رہا ہوئے ہیں, کوئی پتہ نہیں, ان کو بھی تقریباً کوئی 16-17 سال ہو گئے ہیں. رہا سے مراد ہے کہ قید ابھی رہا ہو گیا ہوں, رہائی سے مراد ان کی ہے کہ گھر سے باہر نکل سکتے ہیں. جی ابھی وہ 2-3 مہینے پہلے وہ ان سے میری بات ہو رہی تھی. فاروق صاحب کا فون مجھے آیا, انہیں کہا جی کہ آپ آ جائیں اور اپنے ساتھ سہیل عبد الناصر صاحب بھی ساتھ آئے. تو میں نے سہیل صاحب کو ڈھونڈا, اس وقت غالباً موبائل نہیں تھے, یہ 98 کی بات ہے, اس وقت موبائل ٹیلی فون نہیں تھا یا تھا میرا نیا بہت پرانا ماڈل تھا, لیکن اس وقت میرے خیال میں ہمارے پاس تھے بھی شاید نہیں, ہمیں اطلاع آ گئی. تو میں اور سہیل صاحب ایک گاڑی میں بیٹھ کر گئے. بڑا تاریخی لمحات ہے جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں. تو سہیل صاحب اور ہم دونوں چلے گئے, ڈاکٹر صاحب سے ملے تو ڈاکٹر صاحب بڑے بے چین پہ رہتے اپنے کمرے میں. ان کو تک بڑی پریشانی یہ تھی کہ کل ایٹمی دھماکے ہونے ہیں 28 تاریخ کو, یہ 27 تاریخ کا واقعہ ہے. تو ان کو دانستہ چاگی کے پہاڑ سے دور رکھا جا رہا تھا. یہ ایٹمی توانائی کمیشن والوں کی کوشش تھی کہ یہ وہاں نہ جا سکے. ان کو وہاں نہیں لے جایا گیا. انہوں نے ظاہر ہے اس وقت کے آرمی چیف یا فوجی قیادت سے کہیں بات کی ہوگی, تو انہوں نے ان کے لیے ارینجمنٹ کر دیا, لاہور سے طیارہ ان کے لیے ارینج کر دیا کہ صبح طیارہ آ جائے گا, آپ کو لے جائے گا. جب ہم اٹھنے لگے تو ان کو اسی وقت اطلاع آئی اور ان کے چہرہ بالکل ہی بدل گیا خوشی سے کہ یار یہ کہنا چاہتا ہے کہ جب دھماکے ہو تو ڈاکٹر ایکیوب خان وہاں موجود نہ ہو, باقی سارے لوگ موجود ہوں. تو ڈاکٹر خان صاحب نے ہمیں بتایا جی کہ کل 3:15 بجے کے لگ بھگ ایٹمی دھماکے ہو رہے ہیں. تو ان ایٹمی دھماکوں میں انشاءاللہ کل میں جا رہا ہوں. آپ یہ خبر یہ لگا دیں کہ آج ایٹمی دھماکے ہونے ٹائم نہ لگنے, کیونکہ آج کے ٹائم سے مراد ہے کہ ہمارے درمیان طرف کوئی اسرائیل کی طرف سے, کوئی انڈیا کی طرف سے کوئی موو ہو سکتی ہے. اور یہ خبر ضرور لگا دے گا کہ ہم نے ایٹمی میزائل جو ہے نا وہ بارڈر پہ ہم نے ترسیم کر دی. یہ دو الگ خبریں تھیں, کیونکہ آج کے ٹائم سے مراد ہے کہ ہمارے درمیان طرف کوئی اسرائیل کی طرف سے, کوئی انڈیا کی طرف سے کوئی
موو ہو سکتی ہے. اور یہ خبر ضرور لگا دے گا کہ ہم نے ایٹمی میزائل جو ہے نا وہ بارڈر پہ ہم نے ترسیم کر دی. یہ دو الگ خبریں تھیں اور یہ دونوں ہماری جوائنٹ خبریں تھیں. تو ریزیڈنٹ ایڈیٹر صاحب طارق وارثی تھے. جب کوئی ریزیڈنٹ ایڈیٹر ہونا پتہ نہیں کوئی اللہ تعالیٰ کا بہت ہی اچھا ہی ریزیڈنٹ ایڈیٹر ہو تو پتہ ہوتا ہے. اس وقت بھی جب طارق وارثی صاحب کو آئے تو انہوں نے کہا یہ تو آپ خبر دے رہے ہیں, یہ تو سہیل صاحب کی بنتی ہے. میں کہ یہ ہماری دونوں کی بنتی ہے. ہم نے پریس کلب پنڈی میں بیٹھ کر وہیں سے خبریں بنائی, سیدھے وہاں سے چلے گئے, وہاں سے پنڈی, وہاں بیٹھ کر بناتے رہے اور فیکس کرتے رہے. وہ ایک پرنٹ ابھی تک میرے پاس کاغذوں میں موجود ہے جو میرے ہاتھ کا لکھا ہوا تھا. میں نے کہا ہماری جوائنٹ سٹوری ہے. پھر اس کو تو ظاہر ہے انکار نہیں کرتا نا, بحث کر رہی ہو, کیونکہ میں نے کہا اس خبر ہم دونوں کی ہے, ہم دونوں نے مل کر بنائی ہے. اور پھر اس کے بعد ویسے بھی کبھی ڈاکٹر کو فون کا انٹرویو کیا ہم دونوں نے کیا. ہم نے کوئی اور کہیں کسی جگہ جانا ہوا تو ہمیں کبھی یہ نہیں ہوتا تھا یار یہ جو کریڈٹ سارا یہ لے جائے گا یا کریڈٹ میں لے جاؤں گا. دکھ اس بات کا ہے کہ سب دنیا میں چلے جانا ہے, لوگ یاد رکھتے ہیں. میرا تو بچوں کے ساتھ رابطہ رہتا ہے, کبھی کبھی گپ لگاتا ہوں تو ایک لحاظ سے یہ ہے کہ آج کم از کم اتنا حوصلہ ہوگا ان کو کہ تھوڑا دیر ان کے فادر کو یاد رکھا جا رہا ہے. یہی بڑی کریڈٹ ہے کہ یہ جب بڑے ہوں گے کم از کم یہ تو فخر کے ساتھ لوگوں کو کہہ سکیں کہ ہمارا باپ ایک بڑا اخبار نویس تھا. شکریہ. عبداللہ, موسیٰ, احمد اور ان کے بھانجے حسن علی, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. تمام احباب کا شکریہ کہ وہ اس تہذیبی ریفرنس میں شرکت کے لیے اپنا وقت نکال کے آئے. بلا شبہ سہیل ناصر ایک بڑے محنتی اور بڑے نامور جرنلسٹ تھے, صحافی تھے, اور ہمارے لیے مشعل راہ تھے, گائیڈ کرتے تھے جیسا علی صاحب نے فرمایا. تو مجھے بھی انہوں نے پہلی ملاقات ان سے پارلیمنٹ میں ہوئی تھی تو وہاں انہوں نے مجھے خبر بتایا کہ یار اس کو یوں کر کے یوں لکھ لیں تو یہ زیادہ اچھا پہلو ہے اس کا. تو حضرت علی کا قول ہے کہ جو آپ کو ایک لفظ بھی بتاتا ہے وہ آپ کا استاد ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ میرے پہلے استاد تھے جرنلزم میں. تو چائے بھی انہوں نے اپنے پاس سے پلائی اور پیار کرتے تھے. بڑے بھائی سے میرے سے ان کا بڑا اچھا تعلق تھا. تو سہیل صاحب کے چھوٹے بھائی سے بھی ہمارا بڑا اچھا تعلق ہے. احمد صاحب اسی ایک محفل رکھتے ہیں تہذیبی ریفرنس, اس کو نام جو بھی دے لیں. تو یہ ان لوگوں کو زندہ رکھنے کا, یاد رکھنے کا ایک بہانہ ہوتا ہے. ان کی اچھائی کا پتہ چلتا ہے, ان کے مختلف پہلوؤں کو پتہ چلتا ہے. اللہ آپ کو صحت دے, تندرستی دے, اور آپ کے اس طرح کی گیٹ ٹوگیدر کرتے رہیں سر. اس کو تہذیبی ریفرنس سے ایک دم سے وہ خیال آ جاتا ہے کہ جیسے ہم کسی بچھڑے, وہ بچھڑے نہیں ہیں آپ سے. آپ کا بہت شکریہ. میں اب گزارش کروں گا قدوس صاحب سے کہ سہیل عبد الناصر صاحب کے لیے دعا جو ہے وہ بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وصلى على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. یا رب کائنات شاہ خالق ملکوت یا مالک الملک سہیل بھائی کی یا رب العالمین وہ نیک اور اچھے انسان تھے. ہر حوالے سے, اخلاقی حوالے سے, اپنی ذمہ داریوں کے حوالے سے تیرے نیک بندے تھے. پابند سب مسئلات تھے جس طرح کے انسان ہے. اسلامی تعلیمات پہ بھی اتنی عبور حاصل تھا جتنا اپنی رپورٹنگ میں اپنے شعبے میں تھا. میرے انسان خوش اخلاق, لوگوں سے محبت سے پیش آنے والے انسان تھے. یا رب العالمین ان اچھائیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, ان کو اپنے نیک اور صالحین کے درمیان جگہ عطا فرما.
या रब्बुल आलमीन उनके पास पसंद करें, खसूस बच्चों के रहम फरमा, उनकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा फरमा, उनको कामयाबियाँ दे, उनको अपनी अज़ीम पाक के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा। या रब्बुल आलमीन हम सब पे रहम फरमा, तमाम हाज़रीन के जो अहबाब रिश्तेदार जा चुके हैं सब को फरमा। या रब्बुल आलमीन हमें अपने नेक और साले बंदे में शरीफ फरमा। सोहेल भाई के बच्चों को अपनी बाप के नक्शे कदम पे चलते हुए मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा की तालीमात पे पूरी तरह का जिक्र करते थे दौर में, तो अक्सर जब कोई अहम खबर वो पढ़ते थे उनकी जो इस्लामाबाद के वाले से, तो उस वक्त ख्वाहिशा भी उनका जिक्र करते थे अक्सर। तो आज भी जब उनका मैंने वो फेसबुक पे देखा नवालिदा साहब ने तज़कियत के हवाले से उन्होंने प्रोग्राम रखा हुआ है, तो मैं क्योंकि इत्तेफाक से इस्लामाबाद था, तो फिर मैंने आई साहब से रिक्वेस्ट की, मैंने कहा मैं भी आना चाहता हूँ। फिर उन्होंने हुक्म किया कि बिल्कुल आप ज़रूर शिरकत करें, अल्लाह ताला उनकी फैमिली उनको सब्र दे और सोहेल साहब के उनके दर्जात को बुलंद करे। मैं बड़ी इतनी थैंक यू। बहुत शुक्रिया फजल साहब, आप तशरीफ आए और एजुटी रेफरेंस का हिस्सा आपने ऐसा मैं आज सुब्रत नासिर साहब का दूसरा ज़िक्र रेफरेंस में जिसमें शरीक हो रहा हूँ। एक बार पहले किए थे पिछले साल। ऐसा अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे और आपका हया पे कायम दायम रखे कि आपकी वजह से यहाँ पे ज़िक्र रेफरेंस भी हो रहा है और सोहेल अब्दुल को अच्छे बात भी याद किया जा रहा है। ऐसा आज मैंने उनके बच्चों को देखा तो थोड़ा मुझे बड़ी दुख हुआ है कि मतलब इनमें वो बच्चों में एक ताकत अल्लाह पाक ने दी है। बंदा कहता है ना बाप फौत हो गए या माँ के बच्चे क्या करेंगे, अल्लाह पाक औलाद की या बहन भाइयों की कुदरत की मदद करता है। और बच्चों अल्लाह आपको सलामत रखे और आपके अबू को जन्नत उसमें अल्लाह काम अदा फरमाए। आपके अबू नहायत ही ठीक इंसान और अजीम इंसान थे, अल्लाह आपको भी उनकी तरह एक अजीम इंसान है। इससे ज़्यादा ऐसा किया है। मैं जनाब किधर मालिक साहब से गुजारिश करूँगा कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं बिलाशुबा सोहेल अब्दुल नासिर साहब जो है वो अजीम इंसान थे और एक नामवर साथी थे। और मैं यहाँ पे ये बात ज़रूर कहूँगा कि हाजी मुबारक साहब ने ये बहुत ही अच्छी रवायत जो है ना ये कायम की है अपने दोस्तों को। और क्योंकि साफ़ी फैमिली जो है हम हम एक फैमिली की तरह है और जब हम काम करते हैं तो साथ होते हैं, ज़ाहिर है अक्सर हमारा मिलना जुलना होता है। लेकिन असल बात ये है कि जब कोई फौत हो जाए उसको याद रखना ये बहुत बड़ी बात है। और यहाँ कुछ लोग साफत पैसे कमाने के लिए भी करते हैं, कुछ लोग जो किसी ने नहीं देखी मुझे इस पे लगा किसी किसी जाएगा नहीं से जा सकते बाप का जो है वो साया नहीं बाकी रहा। उनके आखिरी दिनों में हॉस्पिटल में मैं उनके साथ ही था, तो मेरे ख्याल में जो बाबा की डेथ के टाइम जो हालात थे या जो हमारे पे टाइम गुजरा था वो तो शायद उन्होंने कभी हमें फील ही नहीं होने दिया। लेकिन उस टाइम पे मुझे वाकई तौर पे फील हुआ कि शायद मेरे सर से अब बाप का साया हटना शुरू हो गया। अल्लाह ताला आपको सब्र दे। ये एक बड़ा अजीम दुख है, एक सच्चे साथी के साथ साथ वो शफीक इंसान भी थे और फैमिली का ख्याल रखते थे। तो आगे आपसे जी बड़े अजीम इंसान थे, अल्लाह ताला उनकी दर्जात बुलंद करे। जैसा कि साथियों ने बताया, बच्चों ने बताया, उससे अंदाज़ा होता है कि आगे भी इनकी जो अगले जहान में है इनका बहुत अजीम मकाम होगा। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे।
جی سواتی صاحب. جیسے کہ سب بات کر رہے ہیں، بہرحال یہ تو ہم جانتے ہیں کہ وہ ایک بڑے صحافی تھے اور ایسے صحافی تھے کہ جو صحافت کو جانتے ہیں. اور پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے بچے آج بیٹھے ہیں، ان کے بھانجے بیٹھے ہیں، ان کی گفتگو سے ہم ان کی شخصیت کا، ان کے خاندان کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے کتنے اعلیٰ اوقات تھے. اور اہم بات یہ ہے کہ میں اس میں حاجی نواز رضا صاحب کا میں ایک لحاظ مشکور ہوں اس بات میں کہ ان کا انتقال ہو چکا، ان کا وجود تو یہاں پر نہیں ہے، لیکن آج ہم ان کو یہاں پر یاد کر رہے ہیں. پہلے بھی ہم بیٹھے تھے، ان کو ہم نے یاد کیا تھا، اور وہ فوت ہو چکے ہیں. ہم سب نے فوت ہونا ہے، ہمارا انتقال ہونا ہے، ہم نے مرنا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اس میں جو لوگ ایسے تعزیتی ریفرنس کا یا اپنے ساتھیوں کو یاد کرنے کا اہتمام کرتے ہیں اور ان کو یاد رکھتے ہیں، ان کو یادداشت کی طور میں زندہ رکھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے. میرا رب ساری کائنات چلاتا ہے، ان بچوں کے معاملات بھی بطریق ایسے ہی چلائے گا. لیکن وہ کتنے اچھے انسان تھے، کتنے اچھے صحافی تھے، ہمیں یہ یاد رکھنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا حق ہے، شاید ان کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے. بہت شکریہ. میرا نام سید فرزند علی. میں یہ ایک میں تعارف کرا دوں، فرزند علی صاحب جو سید فرزند علی صاحب لاہور میں پنجاب جرنلسٹ کے جنرل سیکرٹری بھی رہے نا. جی جنرل سیکرٹری سنگھ آپ. اور یہ بڑے ایکٹیو جرنلسٹ ہیں، یہاں آئے ہوئے تھے. انہیں جب معلوم ہوا تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کے اس فنکشن میں نام اقبال سب کو نام اپنا بیٹا موسیٰ سہیل. اور شفیق پاک کی حیثیت سے بھی اپنا مقام رکھتے تھے. تو ان کے بعد میں اگر آپ سہیل صاحب کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں. میں اس کو خیر سجاد حیدر صاحب نے جو ہے رکھی ہے، میرے خیال میں اس کے بعد کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. میری ان کے ساتھ بہت مختصر ایک دو ملاقاتیں رہی ہیں، کیونکہ میں یہاں پر جو ہے مائگریٹڈ ہوں، کراچی سے یہاں ہوں. میری اتنا زیادہ انٹریکشن ان کے ساتھ نہیں، لیکن میں نے جب بھی ان کو دیکھا بہت ہی ملنسار اور اپنے پیشے کے ساتھ جو ہے بہت ہی کمیٹڈ شخصیات میں نے بہت کم دیکھی. تو اس لحاظ سے جو ہے میں ان کو ایڈمائر کرتا ہوں، اور میں نے جو بھی ان کی خبریں دیکھی اوتھینٹک خبریں ہوتی تھیں، اور اس حوالے سے جو ہے نا وہ کسی بھی قسم کا کوئی مطلب لگی لپٹی کا مظاہرہ نہیں کرتی. اس کے ساتھ ہی مطلب دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ غم برداشت کرنے